جو آج میں آپ کو جو کہانی سناؤں گی اس کا عنوان ہے مفت خوری کا انجام۔ ایک مرتبہ خلیفہ مامون الرشید کو معلوم ہوا کہ اس کی حکومت میں کچھ لوگ ہیں جو بے دین ہو گئے ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ ان سب کو گرفتار کر لیا جائے۔ حکم پر عمل ہوا اور ان کی گرفتاری کے لیے سپاہی بھیج دیے۔ سپاہیوں نے فوراً ان کو گرفتار کر لیا اور خلیفہ کے دربار کی طرف لے جانے لگے۔ اسی دوران ایک مفت خوڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ سمجھا کہ ہو نہ ہو اتنے سارے لوگ یقیناً کہیں ولیمہ کھانے جا رہے ہیں، کیوں نہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں اور مفت کے مزے اڑاؤں۔ یہ سوچ کر وہ آہستہ آہستہ ان کے قریب ہوا اور خاموشی سے ان میں شامل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ان سب قیدیوں کو کشتی میں بٹھایا گیا۔ یہ بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ دیا گیا، ساتھ مفت خوڑا بھی بندھا۔ اب تو بہت پچھتایا اور پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ آخرکار ان سب قیدیوں کو خلیفہ مامون کے دربار میں پہنچا دیا گیا اور ایک ایک کر کے سب مقدمہ سنا جانے لگے۔ جب سب لوگ فارغ ہو گئے اور اس مفت خوڑے کی باری آئی تو خلیفہ مامون الرشید نے پوچھا کہ یہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہے؟ خلیفہ کے بھائی اور سپہ سالار نے جواب دیا، امیر المومنین، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، لیکن جب ہم نے ان سب کو گرفتار کیا تو یہ بھی ہمارے ساتھ تھا، لہذا ہم نے اس کو بھی گرفتار کر لیا۔ اب جی آپ کے سامنے ہے، جیسا چاہے معاملہ فرمائیں۔ خلیفہ مامون نے اس مفت خوڑے سے پوچھا، تو کون ہے اور یہاں تک کیسے پہنچا؟ مفت خوڑے نے جواب دیا، امیر المؤمنین، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ یہ لوگ کون ہیں۔ میں نے تو یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ کہیں جا رہے ہیں، تو سوچا یقیناً یہ لوگ کسی ولیمے میں شرکت کے لیے جا رہے ہوں گے، لہذا میں بھی ساتھ ہو لیا اور یہاں آ پہنچا۔ اس کی کہانی سن کر مامون کو بے اختیار ہنسی آئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی اور اس مفت خوڑے سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مفت خوڑی کا انجام کتنا برا ہوتا ہے؟ مفت خوڑے نے کہا، جی مگر۔ مامون الرشید نے کہا، یہ شخص بچ گیا، لیکن اس کی تعدیب ہونی چاہیے کہ یہ آئندہ ایسا نہ کرے، لہذا اس کو تعلیمی ادارے میں رکھا جائے تاکہ زندگی گزارنے کے آداب سیکھے۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک گندی عادت ہے کہ ہمیں اپنے خرچ کو استعمال میں نہ لائیں اور دل میں یہ آرزو مچل رہی ہو کہ فلاں ہمیں کھلا دے۔ اس لیے ہم کھلانے والے بنے، نہ کہ دوسروں سے کھلانے والے اور مانگنے والے۔ واو!